پی ٹی آئی کے ایک عہدیدار نے کہا کہ ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپشنز تو یہاں ہمیشہ ہوتی ہیں. جب نہیں ہوتی تو تلاش کر لی جاتی ہیں اور اگر نہیں ملتی تو تخلیق کر لی جاتی ہیں. آج کل اسلام آباد آپشنز کے بخار میں مبتلا ہے کہ جب گھبرائی ہوئی حکومت کا حال اس بوڑھے شخص کی طرح ہے جو اپنے آخری وقت میں کھانسی کے ساتھ خون تھوکتا پھرتا ہے. ہر محفل، ہر ملاقات اور ہر نجی کھانے میں ایک ہی تذکرہ ہے. آپشنز کیا ہیں؟ ڈان نے ریڈ زون کو اچھی طرح کھنگالا ہے اور تمام قسم کے سیاسی حلقوں کے لوگوں سے بات کی ہے اور تمام ممکنہ آپشنز کی فہرست جاننے کے لیے کچھ پراسرار شخصیات سے بھی سوال جواب کیے ہیں. اس تمام گفت و شنید کی بنیاد پر جو کچھ سامنے آیا وہ کچھ اس طرح ہے. یہ آپشن موجودہ پارلیمانی انتظام کے برقرار رہنے اور کسی بڑے اندرونی یا بیرونی جھٹکے کی عدم موجودگی میں ہی ممکن ہے. دوسرے لفظوں میں یہ آپشن اس صورت میں قابل عمل ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی وزیر اعظم کو حاصل آئینی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل کی تقرری کے تنازع کو حل کر لے. تاہم صورتحال اتنی سادہ ہے نہیں جتنی پارٹی میں بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں. موجودہ منظرنامے میں آپشن 1 کی صورت میں 1. وزیر اعظم عمران خان آئی ایس آئی کے نئے ڈی جی کا نوٹیفیکیشن کر دیں گے اور تقرری پر تعطل ختم ہو جائے گا. 2. لیکن پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آئی دراڑ اس کے بھرنے کا امکان نہیں. 3. آئی ایس آئی کے نئے ڈی جی سے اس کشیدگی کے سائے میں چارج سنبھالنے کے بعد پی ٹی آئی حکومت کے لیے ایک حد سے آگے جانے کی توقع نہیں کی جا سکتی. 4. طاقتور حلقوں کا تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا حکومت کے لیے مسائل پیدا کرے گا جس کو اپنے کام کسی اور سے کروانے کی عادت پڑ چکی ہے، چاہے وہ ارکان اسمبلی سے معاملات طے کرنا ہو، قانون سازی کے لیے اپوزیشن کا تعاون درکار ہو، یا بعض اوقات تو کورم کو یقینی بنانے کے لیے بھی معاملات خود نہیں سنبھالے جاتے. 5. اسٹیبلشمنٹ ان تنازعات سے تنگ آ کر اگلے عام انتخابات سے پہلے اپنی ترجیحات کا جائزہ لے گی، اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو کسی حد تک ہی صحیح برابر کا موقع فراہم کر دیا جائے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے نقصان کا باعث ہوگا. 6. پی ٹی آئی بمشکل عام انتخابات تک اپنی حکومت برقرار رکھ پائے گی اور اس میں اس دم خم کی کوئی رمق بھی باقی نہیں بچے گی جو اس مہینے کے شروعات تک دیکھی جا سکتی تھی کہ جب اس کے اراکین ایک اور 5 سالہ مدت کی باتیں کیا کرتے تھے. یہ آپشن اس مفروضے پر مبنی ہے کہ موجودہ نظام خود کو برقرار نہیں رکھ سکتا. اس آپشن کو یہ دیکھتے ہوئے مرتب کیا گیا ہے کہ کم سے کم تبدیلی لاتے ہوئے بہترین نتائج کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس کے لیے پردے کے پیچھے بہت سا اثر و رسوخ استعمال کرنا ہوگا جتنا 2018 کے انتخابات سے پہلے کیا گیا تھا، اور نتیجتاً حکومتی ارکان کی تعداد کو کم کر کے اسے اتنا کمزور کر دیا جائے گا کہ اس سے اپنی تمام باتیں منوائی جا سکیں. اس میں اپوزیشن بینچوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی تاکہ ایک ایسی تفہیم کو یقینی بنایا جا سکے جو انہیں تعاون کرنے پر آمادہ کرے. اپوزیشن ظاہر ہے کہ سوال اٹھائے گی کہ اس سے ہمیں کیا ملے گا. جواب واضح اور دو ٹوک ہونا ضروری ہے. اگر اس آپشن پر عمل کیا گیا تو کیا ہوگا؟ 1. اپوزیشن آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے گی. آرٹیکل 95(4) کہتا ہے کہ اگر قرارداد قومی اسمبلی کے کل ارکان کی اکثریت سے منظور ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے. 2. ایوان کو نیا لیڈر منتخب کرنا ہوگا اور حکمران جماعت میں سے ہی کسی کو نامزد کیا جائے گا. 3. پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق نیا لیڈر منتخب ہوگا کیونکہ حکمران اتحاد اور پارٹی کی جانب سے وہ افراد جو عمران خان کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے وہ اس نئے امیدوار کے حق میں ووٹ دے دیں گے. 4. پی ٹی آئی اتحاد کی قیادت کرتی رہے گی لیکن ایک نئے وزیر اعظم کے ساتھ. 5. یہ صرف اپوزیشن کے ساتھ افہام و تفہیم اور تعاون سے ہی ممکن ہے. 6. عام انتخابات 2023 میں اپنے وقت پر ہوں گے. یہ آپشن 2 کا ایک اگلا ورژن ہے اور اس آپشن پر اس صورت میں عمل ہوگا اگر آپشن 2 کے خلاف پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ مزاحمت دیکھنے میں آئی. اس آپشن کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پچھلے آپشن کی طرح اتحادی شراکت داروں اور پارٹی ارکان کی مطلوبہ تعداد کو علیحدہ کر لیا جائے اور انہیں نئے اتحاد میں شامل کر دیا جائے. اس آپشن کے لیے مذاکرات انتہائی کٹھن ہوں گے جن میں موجودہ اپوزیشن میں سے نئے قائد ایوان کا فیصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ عام انتخابات کے حوالے سے ضمانتیں بھی طلب کی جائیں گی. آپشن 3 ایک وقت طلب آپشن ہے کیونکہ اس کے اندر کئی عوامل ہیں جو ساکت نہیں اور پوری روانی سے چلنے کے لیے ان سب کو یکجا کرنا ضروری ہے. ایک بار جب مطلوبہ تیاری اور ہوم ورک مکمل ہو جائے گا آپشن 3 اس کے بعد کچھ اس صورت میں آشکار ہو سکتا ہے. ایک نیا اکثریتی اتحاد بنایا جائے جس میں اتحادیوں اور پی ٹی آئی کے ناراض اراکین کو شامل کیا جائے. 2. مسلم لیگ نون حکومت میں شراکت دار کے طور پر اتحاد میں شامل نہیں ہو سکتی لیکن عدم اعتماد کے ووٹ میں اس کا ساتھ دے گی. 3. نیا اتحاد ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی کے گرد اکٹھا ہوگا جو اس کی سب سے بڑی جماعت ہوگی اور اتحاد کے دیگر چھوٹے شراکت داروں کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی سے الگ ہونے والے دھڑے بھی اس میں شامل ہوں گے. 4. انتخابات 2023 میں اپنے وقت پر ہی منعقد ہوں گے.
ऑप्शन 1, 2 और 3 के बढ़ते हुए खतरात को देखते हुए वजीर आजम कौमी असम्बली को तहलील करने और कबल अज वक्त इंतखाबात का फैसला कर दें। वजीर आजम जानते हैं कि वोटर्स को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र ताज़ा मैंडेट हासिल करने का ये कोई बेहतरीन वक्त नहीं। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर रिकॉर्ड पर हैं कि महंगाई अगले साल के वस्त तक कम नहीं हो सकती। वजीर आजम को यह भी मालूम होगा कि इस वक्त इस ऑप्शन को चुनने का मतलब यह होगा कि इनसे ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है। ताहम वो ये सोच सकते हैं कि दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले में शायद ये सबसे कम बुरा ऑप्शन है। ताहम इस ऑप्शन के कुछ मुमकिन ज़िमनी नताइज हो सकते हैं। 1, सख्त मुआशी हालात और आसमान से बातें करती महंगाई के नतीजे में तहरीक इंसाफ को अवामी गम और गुस्से का सामना करना पड़ेगा। 2, हालात का रुख देखते हुए बहुत से इलेक्टेबल्स इसे छोड़ सकते हैं। 3, एस्टेब्लिशमेंट के कदम पीछे हटने से पीटीआई के मुखालिफिन को फायदा होगा और पीटीआई को 2018 के इंतखाबात में हासिल बहुत सी सहूलियात से हाथ धोना होंगे। ऑप्शन 5 फिलहाल ऑप्शन नहीं है। ताकत के इस खेल में हकायक तासुर की बुनियाद पर पहले ही अजीबोगरीब अंदाज में तब्दील होना शुरू हो चुके हैं। रेड जोन के अंदर हुकूमती अहलकारों के चेहरों पर फैली मुस्कुराहटें और इनके रोब व दबदबे किस्सा पारी ना हो चुके हैं। पीटीआई के वफादार अपने असल नजरियात के जज्बे से लबरेज आज भी वैसे ही मासूमाना अंदाज में पुरुम्मीद हैं जैसे 2013 में थे। लेकिन पार्टी में मौजूद तजर्बेकार अरकान जो माजी में इस शहर में खेले गए ताकत के बेरहम खेल में भालों और बरसियों का सामना कर चुके हैं, ये जानते हैं कि हवा यकदम सर्द हो चुकी है और ये इनके लिए अच्छा शुगुन नहीं। ये झुके हुए कंधे और चेहरे पर मौजूद खफीफ सा तासुर, ये तो वही कहानी सुना रहे हैं जो इन्होंने पहले भी कई बार सुन रखी है। चीजें बदलती हैं लेकिन ज्यादा नहीं, लिहाजा ऑप्शंस हमेशा होती हैं।